السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ایک عظیم حاکم جس کے نام سے دنیا کانپتی ہے، لیکن وہی حاکم ایک کمزور بڑھیا کے سامنے کھڑا ہو، خاموشی سے اس کی بات سن رہا ہو اور پھر رو پڑے۔ جی ہاں، آج کا یہ واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ اکرام کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ضعیف بڑھیا نظر آئی جن کی کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں لاٹھی تھی اور وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اچانک انہوں نے بلند آواز میں کہا، کف یا عمر، یعنی اے عمر ٹھہر جاؤ، سوچیے۔ ایک عام سی عورت اور وہ بھی کمزور، لیکن انداز ایسا جیسے کسی کو حکم دے رہی ہو، اور دوسری طرف وقت کے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رک گئے۔ نہ کوئی ناراضگی، نہ کوئی تکبر، بس خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ بڑھیا لاٹھی کے سہارے سے سیدھی کھڑی ہوئی اور بات شروع کی۔ انہوں نے فرمایا، اے عمر، تیرے اوپر 3 دور گزرے ہیں۔ پہلا وہ وقت جب تم سخت گرمی میں اونٹ چرایا کرتے تھے۔ تمہیں اونٹ اچھی طرح چرانے بھی نہیں آتے تھے، صبح سے شام تک سخت محنت کرتے، اور جب واپس آتے تو تمہارے والد خطاب تمہیں ڈانٹتے، بلکہ تمہیں کبھی کبھی مار بھی دیتے تھے۔ تمہارے سر پر اونٹ کی کھال کا ٹکڑا ہوتا اور ہاتھ میں درختوں کے پتے کو جھاڑنے کے لیے ایک چھڑی ہوتی۔ یہ سن کر شاید کوئی بھی شخص اپنے ماضی کو یاد کر کے شرمندہ ہو جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر بڑھیا نے کہا، دوسرا دور آیا جب لوگوں نے تمہیں عمیر کہنا شروع کیا، کیونکہ ابو جہل لعین کا نام بھی عمر تھا، تو اس نے منع کر رکھا تھا، تو لوگ تمہارے نام کو بدل کر عمر کہنے کے بجائے عمیر کہنے لگے۔ پھر وقت بدلا، غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا، اور اس کے بعد تمہیں پھر عمر کہا جانے لگا۔ پھر بڑھیا نے تیسرا دور بیان کیا اور کہا، اب وہ وقت ہے کہ نہ تم عمیر ہو، نہ صرف بلکہ تم امیر المؤمنین ہو۔ یہ سن کر انسان کے دل میں فخر آ سکتا تھا، لیکن اصل بات تو ابھی باقی تھی۔ بڑھیا نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے عمر، اللہ سے ڈرتے رہو، رایا کے بارے میں اللہ سے خوف رکھو۔ امیر المؤمنین بننا آسان ہے، لیکن لوگوں کے حقوق ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ کل قیامت کے دن تم پر حق والوں کے بارے میں، جن پر تمہارا حق ہوگا، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اس لیے ہر حقدار کا حق ادا کرو۔ یہ الفاظ عام نہیں تھے، یہ دل کے اندر پیوست ہو جانے والے تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور و قطار رونے لگے، جہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک بھی آنسو سے تر ہو گئی۔ یہ صحابی تھے، انہوں نے جو باقی صحابی ساتھ تھے، انہوں نے اس بڑھیا کو اشارہ کیا کہ اب آپ چلے جائیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ گویا فرما رہے ہو، انہیں کہنے دو جو یہ کہنا چاہتی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک حاکم اور وہ نصیحت سننے کے لیے کھڑا ہے۔ جب وہ بڑھیا اپنی بات مکمل کر کے چلی گئی تو صحابہ نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، یہ خاتون کون تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ ساری رات بھی کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے نہ ہٹتا سوائے فجر کی نماز سے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ عظیم خاتون ہے جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی بات ساتھ آسمان کے اوپر سنی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا جملہ فرمایا جو تاریخ بن گیا، عمر کی کیا مجال کہ اس عورت کی بات نہ سنے جس کی بات ساتوں آسمانوں کے اوپر سنی گئی ہو۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اصل عظمت عاجزی میں ہے۔ جو حق ہو اسے سننا چاہیے۔ اقتدار امتحان ہے، انعام نہیں، اور اللہ کے سامنے سب برابر ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرمائے جو حق بات سن کر جھک جائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔